بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عتیق عثمان آفیشیل چینل کے ناظرین کو ایڈوکیٹ ملک عتیق عثمان کا سلام ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں کہ جو درخواست برائے حکم فرمائے جانے منسوخی ضمانت کہ کسی بندے نے اگر اپنی ضمانت کروائی ہوئی ہے اور بعد میں اس نے کیا ہے باہر آ کے ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا ہے کمپلیننٹ کو یا جو پراسیکیوشن ہے اس کو یا گواہوں پہ اثر انداز ہو رہا ہے، تو اس کی جب ضمانت منسوخ کروائی جاتی ہے تو اس کے لیے جو اپلیکیشن لکھی جاتی ہے وہ کیسے لکھی جاتی ہے، اس کا ڈرافٹ کیسے تیار کیا جاتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں یہ میں آپ کو سکھانے والا ہوں۔ چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی لا ریلیٹڈ اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف، سیکھتے ہیں کہ جو ڈرافٹ ہے درخواست برائے منسوخی ضمانت کا وہ کس طرح تیار کیا جاتا ہے۔ تو اسکرین آپ کے سامنے ہوگی۔ تو سب سے پہلے آپ اوپر لکھیں گے ٹائٹل اس کورٹ کا جس میں آپ کا مقدمہ زیر سماعت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں آپ نے جناب مجسٹریل کورٹ بھی ہو سکتی ہے، سیشن کورٹ بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ چونکہ یہ فار ایگزامپل جہاں پہ میں نے ایز اے مثال لکھا ہے، چونکہ تو مجسٹریل کورٹ بھی ہو سکتی تھی، لیکن یہاں پہ میں نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی کورٹ کو ٹائٹل بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ فرض کیا گیا ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کی کورٹ میں انڈر ٹرائل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب آپ یہاں پہ علاقہ مجسٹریٹ کی کورٹ بھی ٹائٹل بنا سکتے ہیں، اس کی کورٹ کو بھی ایڈریس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس کورٹ میں مقدمہ ہوگا چل رہا ہوگا اسی کو آپ نے یہاں پہ ایڈریس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے بات۔ نیچے آ جائے گا نام ملزم، ٹھیک ہے، جس کے نام پہ جو ہے مقدمہ انڈر ٹرائل ہے، بنام سرکار ہو جائے گا۔ نیکسٹ آ جائے گا جناب مقدمہ نمبر فلاں فلاں، جس ایف آئی آر کا جو مقدمہ نمبر ہے وہ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے لکھ دینا ہے بجرم جس جرم میں ایف آئی آر ہوئی ہے وہ مورخہ۔ یہ چاروں چیزیں جو ہے یہ آپ کو ایف آئی آر سے ہی ملیں گی جس میں ایف آئی آر آپ نے درج کروائی تھی یا ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ چاروں چیزیں آپ کو ایف آئی آر سے ملیں گی، وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے۔ نیچے آ جائے گا ٹائٹل اس ایپلیکیشن کا۔ اب ٹائٹل کیا ہے؟ ٹائٹل جو ہے وہ درخواست برائے حکم فرمائے جانے منسوخی ضمانت و گرفتاری ملزم فلاں، اس کا نام آ جائے گا، کیونکہ ایک ایف آئی آر میں 3 4 5 8 10 بھی ملزم ہو سکتے ہیں، انلمیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے نامعلوم ہو گیا 100 نامعلوم، اتنا نامعلوم آپ نے ایف آئی آر دیکھی ہوں گی اکثر، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے یہاں پہ جس بندے کو آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کی ضمانت جو ہے وہ منسوخ کروائی جائے اس کا نام آئے گا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو ادروائز ایک بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی 2 ہو سکتے ہیں، 3 ہو سکتے ہیں، سب کا یہاں پہ لکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ملزم فلاں فلاں نمبر 1 2 3 4، ٹھیک ہے۔ زیر دفعہ 125 زواد فے 1898، ٹھیک ہو گیا۔ نیچے آ جائے گا جناب، یہ جناب اس میں اختیار ہوتا ہے 125 زیر دفعہ، آپ بے شک پڑھ سکتے ہیں سی آر پی سی کو جا کے، اس میں اختیار ہوتا ہے کورٹ کے پاس کہ وہ جناب ضمانت منسوخ کر سکتی ہے، خاص طور پر ڈسٹرکٹ کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ ڈسٹرکٹ کورٹ کے پاس یہ خصوصاً اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں تو یہ جو ہے نا، آپ یہاں پہ ٹائٹل وہ بھی یہ ڈسٹرکٹ کورٹ کا ہی آئے گا، علاقہ مجسٹریل کا نہیں آئے گا، کیونکہ منسوخی کا جو ہے نا ضمانت منسوخی کا اختیار وہ ڈسٹرکٹ کورٹ کے پاس ہی ہے۔ اگر 125 زیر دفعہ جو ہے یہ دواد فے ضابطہ فوجداری کا آپ پڑھیں گے نا، اس میں آپ کو ڈسٹرکٹ کورٹ کا ذکر ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈسٹرکٹ کورٹ یا سیشن کورٹ اس کو کہتے ہیں، تو وہ آپ نے اوپر ٹائٹل ایڈریس اسی میں ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جناب عالی آگے منسائل ابلیغ مستغیث مقدمہ حسب ذیل عرض گزار ہے۔ مستغیث پھر وہی آ گیا، پیچھے آپ کو میں بتا چکا ہوں، جیسے کہ مستغیث ہوتا ہے جس کی طرف سے ایف آئی آر درج کروائی گئی ہوتی ہے، ایف آئی آر میں جو مدعی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 پہ یہ ہے کہ مقدمہ عنوان بالا حضور عدالت حضور والا میں زیر سماعت ہے، جس میں مورخہ ابلیغ فلاں یعنی اگلی تاریخ جو ہے فلاں آنے والی ہے، وہ اس کی تاریخ پیشی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پہ یہ ہے کہ ملزم مقدمہ عنوان بالا مسمی ملزم، نام جس کا آ جائے گا ملزم کا، ٹھیک ہے، جس کی آپ ضمانت منسوخ کروانا چاہ رہے ہیں۔ بارز گرفتاری بعد جناب علاقہ مجسٹریٹ صاحب مورخہ کو منظور ہوئی، وہاں سے اس نے لے لی ہے، ٹھیک ہے، اس نے وہ وہاں سے اپنی کروائی ہے ضمانت علاقہ مجسٹریٹ سے جہاں پہ اس کا انڈر ٹرائل تھا کیس، ٹھیک ہے۔ یہ اوپر میں تھوڑی سی غلطی کر گیا ہوں، اس کو آپ نے کلیئر کر لینا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ جو ہے ہمیشہ 125 کی اپلیکیشن جو ہے یہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہی دائر ہوتی ہے ضمانت منسوخی کی، اس کے پاس کیونکہ اختیار ہے صرف۔ نمبر 3 میں آ جائے گا یہ کہ ملزم مذکور
ضمانت سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ گراؤنڈ لے رہے ہیں آپ. من مستغیث اور گواہان کو مختلف ذرائع سے ڈرا دھمکا رہا ہے اور مقدمہ بالا کی پیروی کرنے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہا ہے. یہ آپ نے بتانا ہے کورٹ کو کہ کیوں اس کی ضمانت منسوخ کی جائے. اس لیے کہ وہ جناب غلط فائدہ اٹھا رہا ہے اپنی ضمانت سے اور مستغیث اور گواہان کو مختلف ذرائع سے ڈرا دھمکا رہا ہے تاکہ وہ مقدمہ کی پیروی نہ کریں. ٹھیک ہے, اور مقدمہ بالا کی پیروی کرنے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دے رہا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 4 پہ آ جائے گا یہ کہ باوجود بالا ملزم کی ضمانت منسوخ فرماتے ہوئے گرفتار کیے جانے کا حکم صادر فرمایا جائے. نمبر 5 پہ آ جائے گا یہ کہ بتائید درخواست بیان حلفی لفظ درخواست ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ نے اپنا بیان حلفی بھی دینا ہے. وہ بے شک آپ اسٹامپ پہ بھی دے سکتے ہیں 50 روپے والے پہ, یا سادہ کاغذ پہ اس پہ کچھ کوڈ فیس لگا لیں. ٹھیک ہے, 50 روپے کا, تو وہ آپ کا بیان حلفی بن جائے گا. ٹھیک ہے, وہ آپ نے لگا دینا. اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ اس طرح جو میں کہہ رہا ہوں نا اس درخواست میں, وہ میں سب کچھ سچ کہہ رہا ہوں, کچھ میں نے امر جو ہے مخفی پوشیدہ نہیں رکھا. ٹھیک ہے, حلفیہ بیان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو آپ اپلیکیشن میں کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے. نیچے صدا آ جائے گی. اندری حالات بالا صدا ہے کہ درخواست سازا منظور فرماتے ہوئے ملزم کی ضمانت منسوخ فرما کر اس کو ملزم کو گرفتار کیے جانے کا حکم صادر فرمایا جاوے. ٹھیک ہو گیا. نیچے العرض سائل بلیغ مستغیث اس کا نام آ جائے گا, پتہ آ جائے گا جس کی طرف سے اپلیکیشن دی جا رہی ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ جناب آپ کی ہو گئی اپلیکیشن جو درخواست برائے منسوخی ضمانت کے لیے لکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, امید ہے میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر ویڈیو اچھی لگی ہوگا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی لا ریلیٹڈ اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی لا ریلیٹڈ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. اس وقت تک اللہ حافظ.